السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ بکتابک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ کربلائے مولا دلوں کی تازگی، کربلائے مولا دین کی تازگی، کربلائے مولا ایمان کی تازگی، کربلائے مولا فطرتوں کی تازگی، کربلائے مولا دنیا و آخرت میں ہمیں بشارت حق دینے کا مقام۔ آئیے کربلائے مولا کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام اور عرض عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدات نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قمر العشیرہ، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلائے مولا کی پاک سرزمین پر آپ کا میزبان سید جاوید الحسن رضوی اپنے پروگرام کی قسط نمبر 403 کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج 14 ربیع الثانی ہے اور 30 نومبر اور سوموار کا دن۔ خداوند متعال کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور دن ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے مرحمت فرمایا۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج 14 ربیع الاول ہے، روایات میں اختلاف کی بنا پر کچھ میں 13 کو، کچھ میں 14 ربیع الثانی کو جناب مختار نے قیام کیا تھا۔ جناب مختار کے قیام کے لیے چند باتیں ہیں جن کے اندر سے میں چیدہ سی عرض کر دیتا ہوں تاکہ جناب مختار کا حق ہے ہماری گردنوں کے اوپر تاکہ وہ بھی تھوڑا بہت ادا ہو جائے۔ پہلی مرتبہ یا لسارت الحسین کا کلمہ جس نے ادا کیا وہ جناب مختار ثقفی علیہ السلام تھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خان جناب ناصر عباس صاحب کراچی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، پیر مولا علی مدد۔ کربلائے مولا کی پاک دھرتی پر آپ کی آواز گونج رہی ہے، چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری محفل کو منور تر فرمائیے۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ جی بسم اللہ۔ میں چودھری یوسف علی ساجد شہر اہل بیت ان کے ایک قطع سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ مستر دلوں کی یا رب فریاد ہے یہی، تربت حسین پاک پر دل جا کے حاضری، صدقہ صغیر کا ہو سب کہتے ہیں ماتمی، منظور ہو دعا ساجد کی بس یہی۔ اللہ مولا کے ماتم کے لیے کلام۔ ماتم غم حسین میں کرنا ثواب ہے، ماتم غم حسین میں کرنا ثواب ہے، یہ آرزو بنت علی تراب ہے، ماتم غم حسین کرنا ثواب ہے، افسوس ہے کہ لائے کیوں ان کو بازاروں میں، افسوس ہے کہ لائے کیوں ان کو بازاروں میں، شمس و قمر سے کیا حجاب ہے، ہمیں کرنا ثواب ہے، روز عاشور داشت میں سرور نے خود کیا، روز عاشور داشت میں سرور نے خود کیا، تو سنت جناب رسالات ماب ہے، ماتم غم حسین میں کرنا ثواب ہے، نبیوں نے دیکھا سویا اکبر جو ریت پر، نبیوں نے دیکھا سویا اکبر جو ریت پر، سرور کا یاد ان کو آیا شباب ہے، ماتم غم حسین میں کرنا ثواب ہے۔ مکہ سینے میں درد ان کے ساجد کیوں اٹھ رہا، سینے میں درد ان کے ساجد کیوں اٹھ رہا، جب سینہ اور ہاتھ بھی میرا جناب ہے، ماتم غم حسین کرنا ثواب ہے۔ اس سال بھی معصومہ کے ایک کلام ہے بسم وہ اللہ پیش کر رہا ہوں۔ عنایت ہو۔
بابے نو یاد کر کے زندہ چ روندی رہی ہے، بابے نو یاد کر کے سینے تے سوڑ والی، سینے تے سوڑ والی مٹیاں تے سمندی رہی ہے، بابے نو یاد کر کے زندہ چ روندی رہی ہے، بابے نو یاد کر کے کربل تو شام آئی شبیر دی پیاری، کربل تو شام آئی شبیر دی پیاری، بے وارثاں دے واگوں، بے وارثاں دے واگوں جھڑکا جھلتی رہی ہے، بابے نو یاد کر کے زندہ چ روندی رہی ہے، بابے نو یاد کر کے مینوں روڑ بھی نہیں دے بابے میرے قاتل، مینوں روڑ بھی نہیں دے بابے میرے قاتل، سجاد نو معصوما، سجاد نو معصوما رو رو دسیندی رہی ہے، بابے نو یاد کر کے زندہ چ روندی رہی ہے، بابے نو یاد کر کے دور کولین میرے ظالم شمر نہیں، دور کولین میرے ظالم شمر نہیں، منہ کر فرات پاسے، منہ کر فرات پاسے آوازاں دیندی رہی ہے، آوے یاد کر کے زندہ چ روندی رہی ہے، بابے نو یاد کر کے کدوں ہونی رہایا قیداں چوں پھوپھیاں، کدوں ہونی رہایا قیداں چوں پھوپھیاں، کر کر سوال وچھڑی، کر کر سوال وچھڑی بہت دیر روندی رہی ہے، بابے نو یاد کر کے زندہ چ روندی رہی ہے، بابے نو یاد کر کے رب جاندا ہے ساجد زندان وچ معصوما، رب جاندا ہے ساجد زندان وچ معصوما، ایک پل نہیں چین کیتا، ایک پل نہیں چین کیتا، جے تائیں اے جیندی رہی ہے، بابے نو یاد کر کے زندہ چ روندی رہی ہے، بابے نو یاد کر کے سینے تے سوڑ والی، سینے تے سوڑ والی مٹیاں تے سمندی رہی ہے، بابے نو یاد کر کے
मौला आपकी ज़बान में मज़ीद तासीर अता फ़रमाए, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें। मौला आपको इस ज़िक्र का सदका जल्द करबलाए मौला में आकर बारगाह अक़दस से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में नज़रान अक़ीदत पेश करने का शरफ़ नसीब फ़रमाएँ। आप पर रहमतें बरकतें नाज़िल हों, हर परेशानी से महफूज रहें और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का हदिया पेश करते रहें। ये थे हमारे साथ नुहा खां सैयद नासिर अब्बास साहब कराची पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें और हर परेशानी से महफूज रहें। ज़ाहिरी बात है, ज़िंदा है जो मौत की तकलीफ़ सहेगा, जब अहमद मुरसल ना रहे कौन रहेगा। जनाब कैसर मिर्ज़ा साहब हमारे मेहमान मुंतज़िर मिर्ज़ा साहब जो कराची से हैं, उनके वालिद साहब वफ़ात पा गए हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा और इल्तिमास से सूरह फ़ातिहा भी की है उन्होंने। खुदावंद मुताल उन पर रहमतें बरकतें नाज़िल फ़रमाएँ। और हमारे एक और मेहमान फ़िदा हुसैन हाशमी साहब कनाडा से, उनको कोरोना हो गया है, दुआ कीजिए खुदावंद मुताल उन्हें जल्द अज़ जल्द शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए ताकि वो ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को दोबारा अंजाम दे सकें और इस परेशानी और इस बीमारी और इस इम्तिहान से जल्द बाहर आ सकें। खुदावंद मुताल उन्हें सेहत कामिला अता फ़रमाए। और हमारे एक मेहमान जो कल भी मेहमान थे, सैयद मोहम्मद साहब, उनका आज इम्तिहान है। उन्होंने दुआ के लिए कहा है कि खुदावंद मुताल उन्हें इम्तिहान में कामयाबी अता फ़रमाए। दुआ गो हैं कि खुदावंद मुताल आपको दीन और दुनिया के हर इम्तिहान में कामयाबी अता फ़रमाए। सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें, सदा आबाद रहें। खुदावंद मुताल हमें कभी दे के आज़माता है, कभी ले के आज़माता है। हर दो हालतों में दुनिया दारे बला यानी दारे इम्तिहान, दारे आज़माइश है। यहाँ पर हर हाल में हम परखे जा रहे हैं, जांचे जा रहे हैं, संजिश हो रही है हमारी, और हमारे लिए अगली मंजिल की मराहिल, अगले मंजिल के मराहिल, अगली मंजिल के मकामात हमारे लिए मुशख्खस हो रहे हैं हमारे आज के इम्तिहान के तहत। आज के इम्तिहान में कौन कितना कामयाब है, कौन कितना हिम्मत वाला है, कौन कितना कुर्बानी देने वाला है, कौन कितना अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का पैरोकार है, कौन कितना दीन को मानता है और उस पर अमल भी करता है। तीन ही मरहले होते हैं, एक मर्तबा इकरार कर लेना है, फिर उसकी तस्दीक कर देना है, फिर उस पर अमल भी करना है। इन तीनों मरहलों में जो शख्स कामयाब हो जाता है वो मोमिन कहलाता है। खुदावंद मुताल हमें इस दुनिया के अंदर, देखें दुनिया वैसे तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने तलाक दी है इसे, लेकिन दुनिया आखिरत के लिए खेती भी है। दुनिया मज़राअतिल आखिरा जिस तरीके से है, आखिरत के लिए खेती भी है। आखिरत के लिए हम इसमें जो बोएंगे वही आगे जाके हमें मिलना है, यानी जो बोएंगे वही काटेंगे। लिहाजा इस दुनिया के अंदर हमें आमादगी पकड़नी है, तैयार रहना है अगली दुनिया के लिए। और करबला में रह के तो इम्तिहान के बारे में बात करना नहायत आसान हो जाता है, क्योंकि अहले करबला ने, साहिबान करबला ने, नवाब करबला ने और खालिक वफ़ा अबुल फ़ज़ल अलैहिस्सलाम ने हमें तालीम दे दी है कि सख्त से सख्त मुसीबत के अंदर किस तरीके से इमाम की इताअत करनी होती है, सख्त से सख्त हालात के अंदर किस तरीके से दीन पर अमल पैरा रहना होता है, सख्त से सख्त मुश्किल पर किस तरीके से सब्र करना होता है। और जब भी इंसान किसी भी मरहले में निकलता है, चार इम्तिहानात उसके साथ साथ होते हैं, भूख का, खौफ का, तन्हाई का और मौसमी असरात का। जो शख्स इनमें कामयाब हो गया वो दुनिया व आखिरत में कामयाब हो जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं नुहा खान, जिन्हें आमिर अली राहू साहब करबलाई टिंडू आदम सिंध पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद, मौला अली मदद। करबलाए मौला की पाक धरती पर आपकी प्यारी आवाज़ गूंज रही है। चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हमारी महफिल को मुनव्वर तर फरमाइए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। हुसैन बाट रहे हैं निजात ले जाओ,
حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، بہا کے اشک یہاں کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، یہ کربلا یہ معجز کی بستی ہے، یہ کربلا ہے، یہ معجز نما کی بستی ہے، کفن میں اس کے لپے تو حیات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، نہیں کروں گا لغد میں انتظار سحر، نہیں کروں گا لغد میں انتظار سحر، فرشتوں کر وہ بلا راتوں رات دے جاؤ، اے موج اٹھو عریضے کو ساتھ لے جاؤ، اے موج اٹھو عریضے کو ساتھ لے جاؤ، امام عصر تلک میری بات لے جاؤ، وہ ذات پاک کے جس کی نہ ٹالتا ہو خدا، وہ ذات پاک کے جس کی نہ ٹالتا ہو خدا، بنا کے اپنا ذات قبل اور پکتا ہے جس اماموں کے نام لکھے ہوئے ہے، جس میں 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے، لغد میں ساتھ وہ اسلامی یات دے جاؤ، غمِ حسین میں ہر زخم معجزہ ہے نہیں، غمِ حسین میں ہر زخم
معجزہ ہے نئی سجا کے جسم پہ کچھ معجزات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ بغا کے اشک یہاں کائنات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ آخر تک آپ کے پاس ہی وقت ہے، اگر کچھ پڑھنا چاہتے ہیں بسم اللہ کیجئے گا۔ جی سرکار محمد وآل محمد کی شان میں ایک منقبت پڑھیں۔ جی بسم اللہ، تقریباً آپ کے پاس 15 منٹ ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جی پنجتن کی پاک بزم کا نازم میرا رسول ہے کل ایمان ہے علی کل حیا بطول ہے پنجتن کی پاک بزم کا ٹھکرا کے تک تو تاج کو دنیا کو یہ پتا چلے ٹھکرا کے تک تو تاج کو دنیا کو یہ پتا چلے رکھنا حیات من میں رکھنا حیات من میں تیرا حسن معمول ہے پنجتن کی پاک بزم کا نازم میرا رسول ہے کل ایمان ہے علی کل حیا بطول ہے پنجتن کی پاک بزم کا قابل قول قبلہ مصرع سجدہ طویل کر ذرا دنیا کو یہ پتا چلے سجدہ طویل کر ذرا دنیا کو یہ پتا چلے میری نماز ہے فرو میری نماز ہے فرو پسرے علی اصول ہے پنجتن کی پاک بزم کا دہشت کے زور پر رکے
مجلس کہاں حسین کی واہ دہشت کے زور پر رکے مجلس کہاں حسین کی ہم ماتمی ہے شاہ کے ہم ماتمی ہے شاہ کے مرنا ہمیں قبول ہے پنجتن کی پاک بزم کا نازم میرا رسول ہے کل ایمان ہے علی کل حیا بطول ہے پنجتن کی پاک بزم کا اللہم محمد وعجل فرجهم کوئی اور کلام پڑھنا چاہیں گے؟ جی قبلہ نعت مقبول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک پڑھنا چاہوں گا عنایت ہو جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد واہ جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد واہ جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد مدد کو چلے آئے بارہ محمد مدد کو چلے آئے بارہ محمد جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد قابل قول مثال قبلہ عنایت ہو نہیں آل کے بل محمد کسی کا نہیں آل کے بل محمد کسی کا کوئی لاکھ بولے ہمارا محمد کوئی لاکھ بولے ہمارا محمد 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 یہ کنبے کا کنبہ ہے سارا محمد یہ کنبے کا کنبہ ہے سارا محمد جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد اے معراج کا ایک مطلب خدا کا ہے معراج کا ایک مطلب خدا کا
نہیں آپ کے بن گزارا محمد، نہیں آپ کے بن گزارا محمد، جو مشکل گھڑی میں. اس منقبت کا سب سے پیارا شعر. بسم اللہ. یہ اکبر کی آمد پہ شبیر بولے، واہ یہ اکبر کی آمد پہ شبیر بولے، لو پھر آ گئے ہیں دوبارہ محمد، لو پھر آ گئے ہیں دوبارہ محمد. اس رات کا سب سے آخری شعر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. عنایت ہو. خدا اور اکبر ہی جانے، یہ اکبر، واہ خدا اور اکبر ہی جانے، یہ اکبر بنائے گئے کیوں دوبارہ محمد، بنائے گئے کیوں دوبارہ محمد، جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، مدد کو چلے آئے بارہ محمد، جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد. ماشاءاللہ. صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. صدا آباد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ قبلہ السلام دعا کرتے کرنا میرے رہیں. حق میں. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، آپ کا پڑھا کلام اپنی جناب میں مقبول فرمائیں، اور اس ذکر کا صدقہ جلد کربلا مولا میں پہنچ کر بارگاہ اقدس امام حسین علیہ السلام میں نذران عقیدت اور نذران ذکر پیش کرنے کا شرف نصیب ہو. خداوند مطالعہ پر رحمت برکتیں نازل فرمائے. محبت اہل بیت علیہ السلام کی انتہا ہے محمد، اور محبت اور عشق کی انتہا ہے محمد، اور ہمارے دین اور رسولوں اور انبیاء کی انتہا ہے محمد، اور ہمارے دلوں جانوں اور ایمان کے وارث ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے. یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان عامر علی راہو صاحب، کربلائی، ٹنڈو آدم، سندھ، پاکستان سے. خداوند مطالعہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں. حقیقت شادی، حقیقت آبادی، محبت اہل بیت علیہ السلام نسل در نسل آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، اور خداوند مطالعہ آپ سے یہ ذکر کی عبادت کبھی بھی سلب نہ کرے، ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں. وہ ہمارے دوست، وہ ہمارے ساتھی، وہ ہمارے مہمان جو کسی سبب سے ہمارے پروگرام میں دعوت ہونے کے بعد شرکت نہیں فرما سکتے، ان سے یہی عرض ہے، اگر کوئی پریشانی، کوئی مجبوری، کوئی تکلیف، کوئی زحمت ہو جاتی ہے آپ کو جس کے سبب سے آپ اتفاقاً نہیں آ سکتے، تو کوشش کیا کیجئے کہ آپ پروگرام کے کچھ دیر پہلے، مثلا اگر آپ کو پہلے سے معلوم ہو گیا تو جتنا جلدی معلوم ہو گیا ہے، اول تو پوسٹر بننے سے پہلے ہی آپ کو جو خبر دی جاتی ہے، مطلب یہی ہوتا ہے کہ 15-20 دن پہلے آپ کو اطلاع دے دی جاتی ہے تاکہ آپ اپنے پروگرام کو سیٹ کر لیں اور اپنے آپ کو منظم کر لیں.
اگر پھر بھی آپ کو منظم کرنے میں وقت لگ جاتا ہے تو پوسٹر آنے سے پہلے ہمیں خبر کر دیا کیجیے تاکہ ریپلیسمنٹ کر دی جائے، اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی اتفاقاً ایسی مجبوری ہو جاتی ہے پوسٹر آنے کے بعد اسی دن کوئی پریشانی تکلیف زحمت ہو جاتی ہے تو کوشش کیا کیجیے کہ ظہر تک ہمیں خبر دے دیا کیجیے تاکہ ہم ریپلیس کر لیں، کیونکہ پڑھنے والے ماشاءاللہ بہت تعداد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور مولا ان کی تعداد میں اور اضافہ کرے کہ ساری دنیا حسین حسین کرے یہ ہو جائے، اور چاروں طرف امام حسین و اہل بیت علیہ السلام کا ذکر عام ہو، اور جب یہ ذکر عام ہوگا وہی اس دنیا کی سلامتی ہے۔ خداوند متعال آپ سب پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ شروع میں عرض کر رہا تھا آپ کے حضور کہ جناب مختار ثقفی علیہ السلام بہت بڑا مقام ہے اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب مختار ثقفی کا، جن کی ولادت ہوئی ہے اول ہجری کے اندر، اور جن کی شہادت ہوئی ہے 67 ہجری میں، جنہیں قتل کیا ہے مصعب ابن زبیر نے، جنہیں شہید کیا ہے۔ خداوند متعال دشمنان اہل بیت علیہ السلام کو نیست و نابود کرے۔ ان کی کنیت ابو اسحاق تھی، اور ابو عبیدہ ان کے والد صاحب تھے جو کہ فارس کے ساتھ جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ پہلے ان کے والد صاحب شہید ہوئے، پھر ان کے دو بھائی یعنی ان کے دو چچا حکم اور جبیر بھی شہید ہو گئے تھے۔ جناب مختار علیہ السلام نے 18 مہینے کوفہ پر حکومت کی ہے، عراق پر 18 مہینے حکومت کی ہے، اور انہوں نے 18,000 قاتلین امام حسین علیہ السلام کو فی الدرک فی النار اور اسفل الجحیم میں پہنچایا ہے، اور یہ وہ تعداد ہے جو ان کے ساتھیوں کے علاوہ تھی، یعنی یہ 18,000 جو گنتی میں آئی ہے یہ ان کے ساتھیوں کے علاوہ جنہوں نے اصحاب اور یاران جو دوستان تھے انہوں نے قتل کیے، یہ وہ ہیں۔ یعنی کربلا کے مارکے کے اندر، کربلا کی جنگ کے اندر، کربلا کے ظلم کے اندر لاکھوں کی تعداد میں اشقیاء نے فوج جمع کی تھی، 9 لاکھ تک روایت ملتی ہے اور زیادہ بھی ملتی ہیں روایات، تو جمع کیے تھے، تو جتنے بھی دشمنان اہل بیت جناب مختار علیہ السلام کو ملے انہوں نے قتل کیے۔ اور ابراہیم اور مالک اشتر جو تھے ان کے بہترین ساتھی تھے، اور سعد جو تھے جناب مختار کے چچا تھے، جہاں کہیں بھی جاتے تھے جن کے پاس مدائن کی حکومت تھی۔ مدائن ایک مومنین کے دلوں میں تو ایک پیارا لفظ ہے، جب بھی مدائن کا لفظ آتا ہے تو جناب سلمان محمدی کی محبت جاگ اٹھتی ہے، اور جناب سلمان محمدی سے منسوب ہے مدائن کا شہر۔ یہیں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سر، اصحاب میں سے جناب یمانی بھی یہیں پر دفن ہیں، جن کی قبر پہلے یہاں پر نہیں تھی، وہ دجلہ کے کنارے پر تھے۔ وہاں پر جب سیلاب آیا تو ان کی قبر تھوڑی سی شکستہ ہو گئی، تو آیت اللہ حکیم نے وہاں سے ان کے جنازے کو نکال کر یہاں پر دفن کیا تھا۔ اور جناب امیر المومنین علیہ السلام نے جناب مختار کو اس کامیابی کی خبر دی تھی، جس کی بشارت جناب میثم تمار نے زندان ابن زیاد میں جناب میثم کو، جناب مختار کو آ کر دی تھی۔ دیکھیں وقت کم ہے، ذکر بہت زیادہ ہے، خداوند متعال رحمت کرے جناب مختار پر، جنہوں نے جناب اہل بیت علیہ السلام کے بدلوں کو لیا، اور یقیناً حجت خدا جب ظہور کریں گے تو وہ مزید بدلے لیں گے۔ کیا کیا منظر دیکھ کے سورج ڈوب گیا، نیزے پر سر دیکھ کے سورج ڈوب گیا، کیسا ظلم مسلمانوں نے ڈھایا تھا، لاشہ اصغر دیکھ کے سورج ڈوب گیا، شہر مدینہ میں بنت پیغمبر کا جلتا ہوا گھر دیکھ کے سورج ڈوب گیا، زخمی پہلو والی ماں کے بیٹے کو زخمی دختر دیکھ کے سورج ڈوب گیا، دشت غم میں پیغمبر کا نور عین زیر خنجر دیکھ کے سورج ڈوب گیا، کتنا شرمندہ تھا اپنے ہونے پر، چھنتی چادر دیکھ کے سورج ڈوب گیا، شام کی گلیوں میں عباس کی بہنوں کو لگتے پتھر دیکھ کے سورج ڈوب گیا۔ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج۔